بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر 1974 تاریخ کا وہ عظیم ترین دن جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں ایک نہایت اہم دن ہے۔ آج ہم اس دن کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دن پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ دنیا کے نقشے پہ پاکستان ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا ملک بن کے ابھرا۔ اس وقت سے پاکستان میں قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں، اس لیے کہ 1947 سے پہلے انگریز کی سرپرستی میں قادیانی عروج پاتے جا رہے تھے، پھلتے پھولتے جا رہے تھے، تیزی سے اپنی دعوت پھیلاتے جا رہے تھے۔ لیکن جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تو قادیانیوں نے اب پاکستان میں یہ کوشش کرنا شروع کی کہ کسی طرح سے وہ اقتدار میں آئیں اور اپنے اس غلط مذہب کو وہ تیزی سے پھیلا سکیں۔ اور اسی کوشش میں سب سے پہلا جو اقدام ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہ ایک قادیانی مرزا ظفر اللہ قادیانی کو بنا دیا گیا۔ تو ظفر اللہ خان قادیانی یہ پاکستان کے وزیر خارجہ بن گئے اور یہاں تک صورتحال گھمبیر ہو گئی۔ انہوں نے قادیانیت کو اس قدر فروغ دیا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات زندگی تنگ ہونا شروع ہوئی، اور قادیانیوں کا اتنا فروغ ہوتا چلا گیا کہ 1951 میں قادیانیوں کے خلیفہ مرزا محمود نے، جو ان کا نام نہاد خلیفہ تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ 1952 قادیانیوں کا سال ہوگا، یعنی 1952 میں پاکستان پہ قادیانیوں کی حکومت آ جائے گی۔ یہ ایک ایسا نعرہ تھا، ایک ایسا دعویٰ تھا جس نے تمام پاکستانیوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ پاکستان کے لیے جانیں کٹوائی تھیں، اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اس کلمے کی بنیاد پہ بننے والے ملک کے لیے، ان تمام میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1953 سے ایک عالمگیر تحریک شروع ہوئی جس میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا، سب سے پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ ظفر اللہ خان قادیانی کو وزارت خارجہ سے معزول کیا جائے، اسے وزیر خارجہ کے عہدے سے معزول کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا نیوٹرل آدمی ہو جو مسلمانوں کے مفادات کا خیال رکھ سکے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ قادیانیوں کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دے دیا جائے، اور تیسرا مطالبہ انہوں نے 1953 میں یہ کیا کہ جتنی کی پوسٹ ہیں، بڑے کلیدی عہدے ہیں، ان سے قادیانیوں کو معزول کر دیا جائے۔ یہ تحریک شروع ہوئی 1953 میں، اور اس کے خلاف پوری ریاستی قوت کے ساتھ مرزا ظفر اللہ خان قادیانی اور ان کے جو ہم نوا تھے، انہوں نے پوری ریاستی قوت کے ساتھ اس کو کچلنے کے لیے تمام طرح ہتھیار استعمال کیے، ریاست کو استعمال کیا، لوگوں پر فائرنگ کی گئی، ان لوگوں پہ مقدمے بنائے گئے، انہیں جیتے جی مارنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 10,000 مسلمان اس تحریک ختم نبوت میں جان کی بازی ہار گئے، شہید کر دیے گئے، اور ختم نبوت پر انہوں نے اپنی جانیں وار دیں۔ یہ پہلا فیز تھا، 1953 سے یہ شروع ہوا، اور اس میں جتنی بڑی علماء کی قیادت تھی وہ جیلوں میں بھیج دی گئی، گرفتار کر لی گئی، ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ جتنے بڑے جو لیڈران تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ تحریک ختم نبوت میں قاضی احسان احمد شجابادی صاحب ہو گئے، مولانا محمد علی جالندھری صاحب ہو گئے، حضرت مفتی محمود صاحب ہو گئے، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب ہو گئے۔ اسی طرح جو ٹاپ لیڈرز تھے ان سمیت پاکستان میں ختم نبوت کے 1,00,000 جیالے یہ جیلوں میں ڈال دیے گئے، 1,00,000 لوگوں کو پکڑ کر جیلیں بھر دی گئیں، اور اتنی جیلیں بھری گئیں کہ ان میں مزید لوگوں کو ٹھونسنے کی اور رکھنے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی۔ 20 سال تک یہ تحریک چلتی رہی، اور اس میں 10,000 لوگ شہید ہوئے، 1,00,000 لوگ جیلوں میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے مئی 1974 میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ مئی 1974 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ 22 مئی 1974 کو پاکستان کے شہر لاہور سے نوجوانوں کا ایک گروپ ٹرپ وہ جاتا ہے، اور ٹرین میں بیٹھ کر وہ جا رہا ہوتا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے۔ چناب نگر پہ جب وہ ٹرین رکتی ہے تو قادیانیوں کا ایک جتھا ان کے پاس آتا ہے، وہ اپنا دعوتی پمفلٹ ان کو تقسیم کرتا ہے، اور یہ جس میں دعوت دی گئی ہوتی ہے کہ قادیانی بننے کے حوالے سے
وہ اپنا پمفلٹ جب تقسیم کرتے ہیں تو یہ جو نوجوان ہیں یہ اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں کہ یہ کون سا نبی آ گیا اور یہ کون سی دعوت ہم مسلمانوں کو تم دے رہے ہو۔ جب وہ یہ ریئیکشن دیتے ہیں اور ان کی جو دعوت ہے اس کو مسترد کر دیتے ہیں تو قادیانی جو نوجوان تھے، مبلغین وہاں پر تھے، وہ غیظ و غضب میں بھڑک اٹھتے ہیں۔ تقریباً 29 مئی کو 1974 کو یہ ٹرپ جو ہے وہ واپس آتا ہے اسی ٹرین کے ذریعے سے، اور اس دن قادیانی گنڈوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جن 30 مسلمان نوجوانوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کا مذاق اڑایا ہے، ان کو ہم سبق سکھائیں گے۔ تو وہ پہلے سے جتھا بنا کر وہاں پہ چناب نگر کے اسٹیشن پہ موجود رہے۔ انہوں نے جو پہلے اسٹیشن والا جو وہاں کے گارڈ تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر انہوں نے چناب نگر میں اس کے باوجود کہ اس ٹرین کا کوئی اسٹاپ نہیں تھا، اس ٹرین کو وہاں پہ رکوایا۔ چناب نگر میں 29 مسلمان نوجوان جو یونیورسٹیز کالجز کے تھے ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، کلہاڑیوں سے، سریوں سے ان کو لہو لہان کر دیا اور نہایت تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور یہ پاکستان کا ایک المناک ترین دن تھا جب 29 مئی 1974 کو چناب نگر کے اس اسٹیشن پر قادیانی گنڈوں نے مسلمان نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خواتین کے ساتھ کچھ ایسی عورتیں بھی لے کر آئے تھے جنہوں نے وہاں پہ رقص کیا مسلمانوں کی اس بہیمانہ تشدد پر، اور انہوں نے اس پر جشن بھی منایا۔ تو یہ چیز جب یہ پاکستان کے میڈیا میں آئی، خبروں میں آئی، تو پاکستان میں ایک بھوچال اٹھ گیا، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پہ بھی، دونوں طرف سے ایک شدید دباؤ، عوامی دباؤ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست وجود میں آ چکی ہے، چناب نگر نو گو ایریا بن چکا ہے، اور قادیانی جس کو چاہتے ہیں عبرت ناک تشدد کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے خلاف سب سے پہلے مجلس عمل بنی، جس میں علماء کرام جمع ہوئے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بانی اور مؤسس اور محتمم، وہ اس کے کنوینئر مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد اسی مجلس عمل کے تحت تحفظ ختم نبوت کی تحریک شروع کی گئی، اور اس کے جو امیر منتخب کیے گئے وہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ مقرر کیے گئے۔ تو حضرت مولانا یوسف بنوری کی قیادت میں پاکستان بھر کے تمام طبقہ فکر کے جو علماء کرام ہیں وہ سب متحد ہوئے، اور ان سب نے یہ آواز اٹھائی کہ قادیانیوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا لی ہے، اور یہ ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو خلفشار سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے استحکام کے لیے بھی خطرہ ہیں، جغرافیائی سرحدوں کے لیے بھی خطرہ ہیں، اور نظریاتی سرحدوں کے لیے تو ویسے ہی ہیں، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کو اپنا نبی اور مسیح موعود مانتے ہیں، اور اس کی کتابوں کو قرآن مجید سے زیادہ افضل ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف سے علماء کرام کی تحریک شروع ہوئی جو جون سے شروع ہوئی، اور جون میں اس کے مختلف اجلاس ہوئے۔ دوسری طرف پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ جون کے ہی مہینے میں قرارداد پیش کر دی گئی کہ مسئلہ قادیانیت کو یہاں پہ زیر بحث لایا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں مسئلہ قادیانیت زیر بحث لایا گیا، اور تقریباً 11 دن تک وہاں پہ مسئلہ قادیانیت پر بحث کی گئی، اور مرزا ناصر جو اس وقت میں قادیانیوں کے خلیفہ تھے ان کو باقاعدہ بلایا گیا، اور ان سے سوالات کیے گئے، جرح کی گئی، پوچھا گیا کہ یہ جو عقائد ہیں کیا یہ آپ کے ہیں؟ اور پورے اس ریکارڈ کے مطابق جو تقریباً 30 گھنٹوں کی جرح مرزا ناصر پر کی گئی اور محفوظ کی گئی، اور پورے پاکستان کی جو قیادت تھی قومی اسمبلی میں انہوں نے اس کو سنا، اور اس کے اندر واضح لفظوں میں مرزا ناصر نے یہ کہہ دیا کہ مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا ہے، مسیح موعود نہیں مانتا ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اور یہ الفاظ ان سے کہلوا دیے گئے، انہوں نے خود یہ اقرار کیا کہ میں جو یہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مرزا قادیانی کو نبی اور مسیح نہیں مانتے، یہ سب کے سب کافر ہیں۔ گویا ان کے نزدیک انہوں نے اپنے الفاظ سے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے وہ سارے مسلمان
جو हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, वो कादियानियों के नज़दीक काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये एक तवील बहस हुई और उसमें एक एक शिक पर बहस की गई और कादियानियों की को भरपूर मौका दिया गया और पूरी कौम के सामने गोया उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया गया। तो जब ये मौक़िफ़ बड़ी तफसील के साथ सामने आ गया और उसके ऊपर जरा भी मुकम्मल हो गई और तकरीबन 28 इजलास कौमी असम्बली के डेडिकेटेड सिर्फ़ और सिर्फ़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इसी मौजू से मुताल्लिक़ किए गए, तो इन 28 इजलासों में तकरीबन 96 घंटे की रिकॉर्डिंग और कार्रवाई वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर की गई और ये कार्रवाई 96 घंटे की पाकिस्तान के पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। और फिर इसके बाद वो दिन आया जिसे हम आज का दिन कहते हैं, यानी 7 सितंबर 1974 का वो दिन आया जिसमें तकरीबन शाम के 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। उस इजलास में उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तकरीर की। उसके बाद हज़रत मुफ्ती महमूद साहब, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी साहब और फिर दीगर हज़रात ने गुफ्तगू की और फिर उसमें ये रेज़ोल्यूशन करारदाद पेश की गई कि कादियानियों को अक़लियत करार दिया जाए और इनके अकायद के मुताबिक ये एक अक़लियत हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इनके अकायद के मुताबिक ये मुसलमान नहीं करार दिए जा सकते। ये करारदाद पेश की गई और 130 वोट इसकी हिमायत में आए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कौमी असम्बली में कोई एक वोट भी इसकी मुखालफत में नहीं आया। तो इस तरह 130 जो है वो वोटों के साथ ये करारदाद मंजूर हो गई कौमी असम्बली से। और फिर इसी दिन यानी 7 सितंबर 1974 को शाम 7:30 बजे पाकिस्तान के सेनेट जो है वहाँ पे इजलास हुआ सेनेट का। सेनेट में ये करारदाद पेश की गई और वहाँ पर भी इसके ऊपर राय शुमारी की गई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरी सेनेट ने मुकम्मल यकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बग़ैर किसी मुखालफत के ये पाकिस्तान में कानून पास कर दिया कि कादियानी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, ये एक अक़लियत हैं, इनकी कोई भी चीज़ इनके अकायद के एतबार से वो मुसलमानों से मिलती जुलती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा 7 सितंबर 1974 को हुआ कि कादियानियों को काफिर करार दिया गया और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर ये सबसे पहली पाकिस्तान की रियासत थी जिसने कादियानियों को काफिर करार दिया और ये साबित हो गया कि कादियानी एक अलग मज़हब है और इस्लाम एक अलग मज़हब है। और ये क्यों करार दिया गया? ये इस वजह से करार दिया गया क्योंकि ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताबों में ये लिखता है कि मेरे ऊपर इल्हाम होता है। वो ख़ुद दावा करता है कि नबियों की जितनी भी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, उन तमाम से बालातर मेरी किताबें हैं और जो उसके ऊपर वही हुई हैं नाउज़ुबिल्लाह। उसका दावा है कि मेरे ऊपर भी वही उतारने के लिए फ़रिश्ते आते हैं जैसे हुज़ूर अक़दस और पहले नबियों पर वही आया करती थी। मिर्ज़ा कादियानी का दावा है कि वो भी उसी तरह से मसीह मऊद है जिसका इंतज़ार मुसलमान कर रहे हैं, जो कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में जिन मसीह मऊद ने आना है। तो मिर्ज़ा कादियानी का दावा है कि मैं वही मसीह मऊद हूँ। मिर्ज़ा कादियानी का ये भी दावा है कि जो मिर्ज़ा कादियानी से मिलने जुलने वाले जो उसके दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो तमाम सहाबी हैं और उसकी जो बीवियां हैं वो उम्महातुल मोमिनीन हैं। तो जब उसके ये सारे दावे मुसलमानों के सामने आते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि कादियानी एक अलग मज़हब है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। और जो शख्स मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानता है, मसीह मऊद मानता है, मुस्लिह मानता है या दाई मानता है, वो दायरा इस्लाम, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1974 के इस करारदाद के नतीजे में पाकिस्तान में कानून पास हो गया कि आज के बाद से कादियानी एक अक़लियत हैं और जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी या मसीह मऊद या मुस्लिह और दाई मानता है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। तो इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन की यही अहमियत है।